جی میں ہوں فرحان جنجوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہوگا NA48 کے حلقے سے پولنگ جو ہوئی اس کے بارے میں ڈیٹیل۔ اچھا، یہاں پر میں کسی بھی فرد کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا، البتہ میں ریئلٹی کے اوپر بات کروں گا۔ نتائج دیکھتا ہوں تو بالکل ہی بہت بڑا واضح فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور NA48 سے تمام تر سیٹس کے اوپر ہمارے نون لیگ کے حمایتی اور نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹس سے وہ جیت جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سوال نشان جو کہ NA48 کی عوام کر رہی ہے، بہت سے دوست احباب کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا، اور نہیں میں کسی پارٹی کی جو ہے وہ فیور کر رہا ہوں۔ البتہ میں یہاں پر بات کر رہا ہوں حقائق پر مبنی لوگوں کے تاثرات کی۔ جی بالکل، جب یہ سب کچھ ہوا اور میں آن فیلڈ گیا اور جا کے احباب سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جی جو فارم 45 ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور خاص طور پہ میں اسی ویڈیو کے اندر جو ہے اس حلقے کے NA48 کے PTI کے جو امیدوار ہیں، ٹھیک ہے، ان بخاری صاحب کی، یعنی کہ میں اس میں بالکل ایک کلپ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی آپ ذرا سن لیں۔ اور ان کے پاس پروف ہیں کہ وہ اس چیز کو جو ہے نا ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا یہ الیکشن جو ہے وہ ہمیں قابل قبول ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اس سے ڈینائی کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ حالات جو ہیں وہ کریٹ ہو رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یہاں پر آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں ان کی، اور اس کے بعد پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سید محمد علی بخاری جی NA48 اسلام آباد سے PTI کا کینڈیڈیٹ ہوں، اور الحمدللہ ہم نے یہ الیکشن لڑا، اور الیکشن 8 فروری کو جو کل ہوا اس کے اندر ہم نے یہ الیکشن بہت بڑے مارجن سے جیتا۔ میرے پاس یہ فارم 45 پڑے ہیں سارے، 261 پولنگ اسٹیشن ہے ٹوٹل NA48 کے، جن میں سے 250 سے زیادہ میں نے جیتے۔ یہ میرے پاس فارم 45 پڑے ہیں سارے، اور ہماری کوئی 45 سے 50 ہزار ووٹوں کی لیڈ تھی۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 45 سے 50 ہزار ووٹوں کی لیڈ تھی۔ اور ابھی مجھے نوٹیفیکیشن پتا چلا ہے کہ جناب میرے اس کا ہارنے کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، جبکہ میں صبح 6 بجے تک RO آفس کھڑا رہا ہوں، جہاں پر رینجرز بھی موجود تھی، اور RO صاحب نے ہمیں ملنا گوارا نہیں کیا۔ شام 5 بجے سے میرے وکلاء وہاں کھڑے تھے، جو میری اپنے لا فرم کے تھے، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے تھے، پنڈی بار ایسوسی ایشن کے تھے، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد میں جب خود گیا، اور میں نے جا کے وہاں پر 6 بجے گیا، پھر 9 بجے گیا، کہا جی 11 بجے دیں گے، پھر 11 بجے گیا، پھر 2 بجے گیا، اور پھر صبح 6 بجے تک ہم کھڑے رہے، ہمیں رزلٹ نہیں دیا، اور ابھی پتا چلا کہ جناب ہم الیکشن ہار گئے۔ ہماری پتہ نہیں 57,000 ووٹ ہے، میری 90,000 ووٹ ہے، 88,000 پلس ووٹ بن رہی ہے، 80,000 پلس ووٹ بن رہی ہے، یہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ تو میں یہ اپیل کرتا ہوں جناب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے بھی کہ جناب الیکشن ہونے چاہیے منصفانہ، اور اس کے اندر سارا معیار پورا کرنا چاہیے۔ یہ RO سے تو پوچھ لیں، آپ نے RO جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اپوائنٹ کیے تھے، جو ہمارے DC AC اور یہ لوگ تھے سارے DCR صاحب، ملنا گوارا نہیں کیا جناب کینڈیڈیٹس کو، انہوں نے اندر جانا گوارا نہیں کیا، اور یہ ریکارڈ پڑا ہوا ہے۔ بلا لیں، اس کی فرینزک کرا لیں، جا کے انگوٹھے تھم لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر سائن ہوئے ہیں، اور تسلی کر لیں، پورے باہر بھیج دیں کسی اور ملک میں بھی، وہاں بھی جا کے تسلی کرا کے آ جائیں، اور یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے جناب۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ تھی بخاری صاحب کی پوری گفتگو، اور میرا خیال ہے اس گفتگو سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بالکل ایگری ہو گئے ہوں گے، اور ان کے پاس پروف سامنے نظر آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسے چیلنج بھی کریں گے یا کر چکے ہیں۔ اور اب کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ ایسا ہوا تو ہوا کیوں؟ اب سوال پہ سے میں نے پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جی الیکشن جو ہے اس کی کنڈکٹ کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ الیکشن جو ہے بہت اچھا ہوا، بہت جگہوں میں، کچھ 1 آدھ 2 4 حصے چھوڑ کے باقی پراپر الیکشن ہوا، اور بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا۔ البتہ فارم 45 تک کی جو کہانی جو کہ میں پہلے سنا چکا ہوں، اس وقت تک سارے کچھ بہتر چل رہا تھا، پر جیسے ہی یہ فارم 45 جو ہے وہ RO تک کے دفتر پہنچتا ہے، اور وہاں سے اسے فائنلائز کیا جاتا ہے، اور پھر جو فائنل رزلٹ جو ہے وہ 47 فارم کے اوپر دیا جاتا ہے، وہ لوگوں کو ہلا دینے والا ہوتا ہے۔ اور اس کی واضح جو پروف ہیں وہ بہت سے دوست شیئر بھی کر رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے بھی اپنی اس ویڈیو میں یہ چیز شیئر کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب میرے حلقہ NA48 کے بہت سے دوست، بہت سی عوام جو ہے
اس چیز سے آگاہی ہو چکی ہوگی کہ یہاں پر اصل میں ہوا کیا ہے، اور آیا یہ بات کس حد تک درست ہے. ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے ہمارے الیکشن کمیشن اور باقی جو ادارے ہیں انہوں نے اس پہ ورکنگ کرنی ہے. تمام تر احباب سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی ورکنگ جو ہے وہ ضرور کریں، اور یاد رکھیے گا کہ مخلص انداز میں جو ورکنگ ہوگی وہی قابل قبول ہوگی بہت سے دوستوں کے لیے اور عوام کے لیے خاص طور پہ. دیکھیں، جس کو عوام نے جو ہے وہ اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ انہی کو دیں، بجائے اس کے کہ آپ نے جن کو سلیکٹ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کی سلیکشن آئے گی تو پھر اٹ مینس کہ بہت سے معاملات جو خراب ہو رہے ہیں ہر لحاظ سے، جو کہ اکانومی کے حوالے سے، باقی معاملات، دیگر مسائل جو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. تو میری تمام تر احباب اختیارات سے گزارش یہی ہے کہ جتنے بھی جلدی ہو سکے ان سب معاملات کا بغور جائزہ لیں، اور جتنا جلدی ہو جائے اس کو درست کریں، اور ایک حتمی نتائج جو ہے وہ سب کے سامنے لائیں، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی کہ الیکشن جو ہوا ہمارے ملک پاکستان میں وہ نہایت ہی بہتر تھا. جی بالکل. اچھا، یہاں پر میں ابھی جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا بخاری صاحب کا کلپ، اور اس کے بعد جو ہے میں اس دن ایک جو ہے میڈیا اینکر جو کہ باہر سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے بھی کچھ بیان دیا تھا. اس میں ساری کی ساری تفصیل تو نہیں دوں گا، البتہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کلپ میں وہاں پہ بھی شیئر کر رہا ہوں، وہ بھی ذرا دیکھ لیں پلیز. Actual result will potentially, we could be looking by the end of the day at a hung parliament. I think what this wall behind us does show is that Sharif is very unlikely to get a clear majority, but lots of complaints coming in here to the Election Commission about tampering with results, about the slowness in which they've come in. We would expect to have seen many more by this time in the morning, and yet we haven't. So lots to play for. Fascinating dynamic here. جی، تو یہ سارے وہ کلپس ہیں، یہ سارے وہ حقائق ہیں جو کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں. مجھے امید ہے کہ جتنے بھی دوست دیکھنے والے اسے دیکھ چکے ہیں وہ بالکل اس سے آگاہ ہو گئے ہوں گے. ان سب معاملات کا بغور جائزہ لیں، اور جتنا جلدی ہو جائے اس کو درست کریں، اور ایک حتمی نتائج جو ہے وہ سب کے سامنے لائیں، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی کہ الیکشن جو ہوا ہمارے ملک پاکستان میں وہ نہایت ہی بہتر تھا. اپنے ہوسٹ فرحان جنجوا کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.